یہ کہانی ہے ایک ایسے خوش نصیب انسان کی جس نے 438 دن تک دنیا کے سب سے بڑے سمندر یعنی پیسیفک اوشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑی۔ 14 مہینے اس ویران سمندر میں بالکل اکیلا سروائیو کر کے زندہ رہا اور ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا۔ لیکن آتے ہی ایسا کیا ہوا کہ اس کو سوسائڈ کرنا پڑا؟ آئیے جانتے ہیں اس آدمی کے ان 14 مہینوں کی کہانی آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ ناظرین، ہماری زمین پر 71% پانی ہے جو کہ 4 اوشنز میں پھیلا ہوا ہے۔ ہماری زمین پر سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن ہے۔ اس اوشن کے بڑا ہونے کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا لیں کہ ہماری زمین کا ٹوٹل خشک حصہ 165 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے، وہیں اکیلا پیسیفک اوشن ہی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر پیسیفک اوشن پر کچھ ہی آئر لینڈ ہیں جو بہت ہی چھوٹے ہیں، اور باقی کے آئر لینڈ ایسے ہیں جن پر آج تک کوئی انسان جا بھی نہیں سکا۔ اگر غلطی سے کوئی انسان پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن جوزے سیلواڈور ایلورینگا نامی شخص نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جی ہاں، جوزے سیلواڈور ایلورینگا کے پاس ایک چھوٹی سی بوٹ تھی جس پر سیدھا لیٹا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور یہ شخص 1 سال سے بھی زیادہ اس بوٹ پر زندہ رہا اور پیسیفک اوشن کی بے رحمی کا مقابلہ بھی کیا اور ایک ناممکن ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا جو آج تک کوئی اور انسان توڑ نہیں سکا۔ یہ بات ہے 17 اکتوبر 2012 کی۔ جوزے 36 سال کا ایک تجربہ کار مچھیرا تھا جو میکسیکو کے ایک گاؤں کوسٹا ازول میں رہتا تھا۔ روٹین کی طرح جوزے اور اس کا ساتھی مل کر اپنی ایک چھوٹی سی بوٹ میں فشنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ اس بوٹ پر وہ زیادہ دور جا کر مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ بوٹ بہت چھوٹی تھی اور اس پر صرف ایک ہی انجن لگا ہوا تھا۔ روٹین کے مطابق یہ دونوں میکسیکو کے ساحل سے چند کلومیٹر دور پہنچ کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال سمندر میں پھینکتے ہیں کہ اچانک ایک زوردار سمندری طوفان ان کی بوٹ کی طرف آتا ہے۔ یہ طوفان اتنا زوردار تھا کہ چند ہی لمحوں میں ان کی بوٹ کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ طوفان کا زور ٹوٹنے کے بعد جوزے اور اس کے ساتھی نے یہ نوٹ کیا کہ وہ ساحل سے تقریباً 150 کلومیٹر دور پہنچ چکے ہیں اور ساتھ ہی بوٹ کا انجن بھی جواب دے چکا تھا۔ ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے تیسرے ساتھی کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ قسمت اتنی خراب نکلی کہ ریڈیو کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ سمندر میں تیز ہواؤں کے پریشر سے بوٹ اپنے آپ ساحل سے اور دور جاتی گئی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف 5 ہی دنوں میں ان کی بوٹ میکسیکو کے ساحل سے 450 کلومیٹر دور پہنچ چکی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ان کے پاس جو کھانا موجود تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے بارش کا پانی سٹور کیا اور اسے پینا شروع کر دیا کیونکہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے جسے پینے سے ان کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی تھی۔ اب اس واقعے کو گزرے 4 مہینے گزر چکے تھے۔ جوزے کی فیملی نے یہ جان لیا کہ جوزے سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ 4 مہینے مسلسل مشکلات میں گزرنے کے بعد آخرکار جوزے کے ساتھی نے تنگ آ کر سمندر میں ڈوب کر سوسائڈ کر لیا۔ اب جوزے بورڈ پر اکیلا تھا اور اس کے ارد گرد بالکل پانی ہی پانی تھا، جس کو دیکھ کر اس کو بھی زندگی کی کوئی امید باقی نہیں بچی تھی، لیکن اپنے حالات سے تنگ آ کر وہ جیسے تیسے زندگی گزارنے لگا۔ اب تک جوزے پیسیفک اوشن کے اس حصے تک آ پہنچا تھا جس کو دنیا کا سب سے خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے صرف کارگو شپس ہی گزرتی تھی، جو میکسیکو کے ساحل سے تقریباً 8000 کلومیٹر دور تھا۔ اب اس واقعے کو گزرے 8 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک دن اچانک جوزے کو ایک کارگو شپ نظر آئی۔ پچھلے 8 مہینوں میں یہ ایک پہلی شپ تھی جو اسے نظر آئی تھی۔ یہ شپ دیکھتے ہی اس میں ایک امید پھر سے واپس آ گئی۔ اس نے کارگو شپ کی طرف ہر ممکن اشارہ کرنے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے شپ اتنی دور تھی کہ جوزے کو وہ نہ دیکھ سکی اور جوزے پھر سے اکیلا ہو چکا تھا۔ 11 مہینوں کے بعد جوزے اپنی اس چھوٹی سی بوٹ پر ہزاروں کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کی حالت بھی کافی بگڑ چکی تھی۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جب قسمت جوزے پر مہربان ہو گئی۔ پورے 14 مہینے بعد یعنی 30 جنوری 2014 کو جوزے نے اپنے ارد گرد پانی میں ناریل تیرتے ہوئے دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ پاس ہی کوئی آئر لینڈ موجود ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایک آئر لینڈ نظر آ گیا، لیکن اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ آئر لینڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے، اس لیے اس نے فوراً بوٹ سے اتر کر پانی میں تیرنا شروع کر دیا اور کچھ دیر تیرنے کے بعد وہ آئر لینڈ پر پہنچ گیا۔ جوزے نے پورے 14 مہینوں بعد پہلی بار زمین پر قدم رکھا تھا، اور اس آئر لینڈ پر پہنچنے کے بعد پچھلے 438 دن میں جوزے کا پہلی بار کسی انسان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئر لینڈ مارشل آئر لینڈ کا ایک ریموٹ آئر لینڈ تھا
جو جوزے کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے پورے 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ جوزے کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس آئرلینڈ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اگر جوزے سے یہ آئرلینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا پوائنٹ اس کا فلپینز میں ہونا تھا، جو اس آئرلینڈ سے تقریباً 500 کلومیٹر دور تھا۔ جوزے کو وہاں سے اپنے گھر واپس بھیجا گیا اور پہنچنے کے کچھ ہی دنوں بعد جوزے نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک بھی پبلش کی، مگر جوزے پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا، وہی ساتھی جس نے اس واقعے کے 4 ماہ بعد سوسائیڈ کر لیا تھا۔ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی جوزے اپنے آپ کو صحیح ثابت نہ کر سکا اور اس نے تنگ آ کر سوسائیڈ کر لیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اگلی ویڈیو کا ٹاپک کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔